اب جو گلوکار آئے ہیں نا ان کے ہتھے اقبال کا کلام چڑھا ہوا ہے. وہ ایک طوائف پڑھ رہی تھی اقبال کا کلام کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. وہ اپنی بے حیا نظروں کی بات سمجھ رہی تھی کہ اقبال نے میری نظر کا ذکر کیا. طوائف پڑھ رہی ہے اقبال کا کلام. جب رموز بے خودی اقبال کی کتاب اسرار خودی اور رموز بے خودی جب یہ کتابیں آئی نا مارکیٹ میں تو لندن لائبریری سے اقبال کو ایک لیٹر آیا تھا لندن لائبریری سے اور اس میں لکھا تھا انگریزوں نے لکھا تھا کہ اقبال اگر تم اجازت دو تم چونکہ آتھر ہو کتابیں تمہاری ہیں تو تمہاری یہ کتابیں ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے نا اپنے بچوں کے سلیبس میں شامل کر دیتے. ایک بیرسٹر صاحب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اقبال کے پاس بیٹھا تھا جب وہ لیٹر پہنچا ہے اقبال نے وہ خط پڑھا نا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا. میں نے کہا اقبال جو رائٹر ہوتے ہیں نا مصنف ان کی طلب ہوتی ہے وہ تو ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں آفر کرے کہ تمہاری کتاب کسی اور سلیبس میں شامل کرتے ہیں دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ تو ہنستے ہیں بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ بڑی عزت ملی اور تو رو رہا ہے. تیری کتابیں سلیبس میں انگریز شامل کرنا چاہتا. سننا اقبال کی بات. اقبال کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں رونا اس لیے آ رہا ہے کہ جس قوم کے لیے لکھی تھی وہ پڑھتی نہیں ہے اور جس کے لیے نہیں لکھی وہ پڑھنا چاہتی ہے. اس لیے یہ ٹچ موبائل چھوڑو جوانوں کم از کم اقبال کی کلیات لے کے اس کا مطالعہ کرو اس کی شروحات پڑھو تمہیں معلوم ہو غیرت مسلم کیا ہے خودی کیا ہے خودداری کیا ہے. وہ کلندر لاہوری بہت پہلے بتا چکا کہ پلاننگ ہے کافروں کی اور اس نے اس وقت خبر دی تھی کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. اقبال نے جھجوڑا اور جگانے کی کوشش کی تھی. تو اقبال کہتا ہے کفر و طاغوت کی پلاننگ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یعنی عشق رسول نکال دو. اور آگے کیا فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. فکر عرب کیا ہے اور اس کو فرنگی تخیلات میں بدلنا. فکر عرب کیا ہے بہو بیٹیوں کا پردے میں رہنا جوانوں کی جیب میں تاش کے پتے نہیں سورہ یاسین کا رہنا ہاتھوں میں رومانٹک ناول نہیں سیرت فاروق اعظم کی کتابیں رہنا سامنے ٹی وی نہیں مصطفیٰ کا قرآن رہنا. یہ فکر عرب ہے. مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں سے بھری رہنا گھروں کے مسلح سجدوں سے آباد رہنا. عورتوں کا شمع محفل نہ بننا چراغ خانہ بنے رہنا. یہ فکر عرب ہے اور میر عرب کی یہ فکر ہے. اقبال کہتا ہے فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات کافر کیا چاہتے ہیں اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دیں. اور افغانستان کے بارے میں بطور خاص کہا کیونکہ ان کی غیرت مشہور تھی کہا افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو کہ اگر قیادت ملا کے پاس رہی وہاں عالم کو ملا کہتے ہیں تو پھر ان کی غیرت بھی رہے گی شرم بھی رہے گی حیا بھی رہے گی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے بھی رہیں گے گھروں میں رسول کا کلچر رہے گا تہذیب اسلام رہے گی اسلام کا تمدن رہ جائے گا. اس لیے وہ کہتا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج یہ کافروں کی پلاننگ تھی کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو اور اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو. اللہ کو اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو اور آہوں کو مرغزار ختم سے نکال لو. کس کس چیز پہ رونا رویا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں میں کئی سال پہلے کی بات یورپ کے دورے پہ گیا تو پہلا خطاب جو تھا وہ آکسفورڈ سٹی میں تھا اور آکسفورڈ یونیورسٹی بہت مشہور ہے وہاں کی. تو وہاں جب پہنچا تو میں نے انہیں کہا کہ یہاں کی یونیورسٹی بہت مشہور ہے تو اگر ہو سکے تو مجھے یونیورسٹی دکھاؤ.
انہوں نے کہا کہ اب وقت ایسا ہے شاید ہمارے پہنچنے تک نہ وہ بند ہو جائے گی. میں نے کہا چلو میں اس کی عمارت ہی دیکھ لوں گا, مجھے لے تو چلو. تو پاکستانی رہتے تھے کافی سال سے وہاں, تو وہ لے گئے. تو راستے میں وہ بتانے لگے کہ وہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے جو ہمارے میزبان تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ضیاء الامت بھی تشریف لائے تھے, تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میں وہ یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت وہ کھلی تھی, ہم حضور ضیاء الامت کو لے گئے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اور کہیں نہ لے جاؤ, لائبریری میں لے جاؤ. علم دوست شخصیت, کتابوں میں زندگی گزری لکھتے ہوئے, اور خود صاحب کتاب ہو گئے. تو فرمانے لگے مجھے لائبریری میں لے جاؤ. لائبریری کو دیکھ رہے تھے اور اسلامک بکس کا جو پورشن تھا نا جہاں اسلامی کتابیں لگی تھی, پیر صاحب وہاں کھڑے ہو گئے. کتاب دیکھتے تھے, نکالتے تھے, پڑھتے تھے. کہتے ہیں ایک کتاب پیر صاحب نے نکالی نا, اس کو دیکھتے ہی پیر صاحب دھاڑے مار کے رونے لگے. ہم پریشان ہوئے, اس کتاب کو دیکھ کر اتنا کیوں روئے؟ تو ہم نے پوچھ لیا حضور یہ کتاب کو دیکھ کر اتنا کیوں روئے؟ تو حضور ضیاء الامت فرمانے لگے تمہیں نہیں معلوم, مجھے معلوم ہے. یہ ہمارے شیخ عربی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی, ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی ہے. ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں شیخ عربی کون ہے, انہیں تعارف ہی کوئی نہیں. وہ فلموں ڈراموں میں لگے ہیں, وہ ٹچ موبائلوں میں لگے ہیں. میں برمنگم لائبریری میں گیا, اللہ کی عزت کی قسم شیخ عربی پر انگریز لڑکوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے, تھیسز لکھ رکھے سستی, اور ہماری نسل کو معلوم ہی نہیں. شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے. اقبال نے کہا تھا اس مقام پر بھی کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے معلوم ہے تو کس آسمان سے گرا ہے, کس بلندی پہ تھے؟ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, اور سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہ میرے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابیں جب یورپ کی لائبریریوں میں نظر آتی ہیں نا, تو اقبال کہتا ہے میرے دل کے 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پیر صاحب فرمانے لگے ہمارے شیخ عربی ابن عربی کی لکھی ہوئی یہ کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی, اور ہماری نسل جانتی نہیں ہے کہ ابن عربی کون ہے.